إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پہلے سورۃ طٰہٰ، پھر سورۃ طٰہٰ کے بعد سورۃ الانبیاء اور اس کے بعد سورۃ الحج، اس کی ابتدائی 2-3 رکوع سنے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب میں، اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ قرآن مجید سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور جو نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے قیام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بس ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوصف بس اپنی رحمت سے اس قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ابتدا صورت کی تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کسی مشقت میں مبتلا ہو جائیں، کسی مشکل میں آپ کو نہیں ڈالا، ہم نے تو یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اس سے نصیحت پکڑے۔ بات اصل یہی ہے کہ اللہ کا جس وقت تک ڈر نہ ہو، نہ ہی کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ انسان کوئی عمل کر پاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا ایک جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ رب العزت تو بہت ہی مہربان ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں، بے شمار اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت بھری جو ہے آیات مبارکہ ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ سبقت رحمتی من غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی۔ بلکہ یہاں تک رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا حرام ٹھہرایا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ جو جس کا عمل ہے اس کا پورا پورا بدلہ کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے جس قدر اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ہمارے اعمال کی کیا نسبت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اعمال سے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے؟ بس ہماری تو ایک شکل ہے، ایک صورت ہے جو بنائی ہوئی ہے ہم نے، نماز کی بھی، روزے کی بھی، حج کی بھی، زکوٰۃ بھی، جو ایک طریقہ توارث امت میں چلا آ رہا ہے، اسی متواتر اور متوارث عمل کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کی روح اس وقت اکثر و بیشتر مفقود ہے۔ صورتیں موجود ہیں لیکن ان میں روح نہیں ہے، ان میں وہ دل لگی، دل جمی اور وہ محبت اور وہ پیار جو ہم صحابہ کرام، تابعین اعظام، ان کے حالات میں پڑھتے ہیں، بس وہ کتابوں میں ہی
لکھے ہوئے ہیں، یا خال خال لاکھوں کروڑوں میں کوئی آدمی ایسا ہے جن کی زندگی بالکل اسی پرتو اور اسی نقش پر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ گئے تھے۔ ہمارا تو جو حال ہے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ہمارے عمل کی پوزیشن کیا ہے، اس میں کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں، سب کمیاں ہی کمیاں ہیں۔ بس صرف ہم نے ایک شکل بنا رہی ہے رکوع کی، سجدے کی، قیام کی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی ایک شکل دھار رہے ہیں، اخت و اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی تیرا شکر ہے کہ یہ بھی کرنے کی توفیق دی ہے آپ نے، ورنہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس چیز سے بھی محروم ہیں، کتنے بھائی ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں۔ تو اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، اصل بنیاد یہی ہے، تاکہ اس ڈر کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، دنیا سے کٹ جائے، مال و دولت سے کٹ جائے، دنیا کی زیب و زینت سے کٹ جائے، آخرت کی زیب و زینت جو ہے نا اس کے ساتھ انسان کا دل متعلق ہو جائے۔ اصل چیز ہے یہی، انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کی کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کا تعلق وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ جلال کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس کے جڑنے کی بھائیو ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا اللہ کی قسم نہیں ہے، اور وہ راہ ہے جو نہ راہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، اور کوئی راہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بات ذہن میں آ گئی، میں اس طرف چل نکلا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ان کا لقب ہے، سید الطائفہ۔ یہ سید الطائفہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اہل اللہ کے سلاسل ہیں، جس طرح ہمارے علماء فقہا کے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، اسی طرح یہ صوفیوں کے ہیں، سور وردی ہیں، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، یہ جو سلسلے ہیں، یہ سارے سلسلے حضرت شیخ جنید بغدادی پر جا کے متفق ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں، یعنی جتنے یہ صوفیوں کے تذکرے ہیں نا، ان کے پیشوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ الطرق کلها مسدودہ الا من اکتفی بعصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سارے راستے بند ہو گئے، ایک ہی راستہ کھلا ہے جو محمد رسول اللہ کھول کے گئے، بس۔ اب نہ کوئی نوح علیہ السلام کا راستہ ہے، اب نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، اب نہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی راستہ ہے کہ ان کی پیروی کر کے کوئی انسان جنت میں چلا جائے۔ فرماتے ہیں بالکل بالکل نہیں، اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے ایک ہی ترکیب ہے، ایک ہی راہ ہے، دوسری راہ ہے ہی نہیں۔ دوسری راہ جو آدمی ڈھونڈتا ہے وہ گمراہی ہے، وہ بالکل گمراہی۔ میں نے چند روز پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنت، آپ کی تابعداری، اس کو یوں سمجھو کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے سفینے میں بیٹھنے والے ہی بچے تھے، اسی طرح جو سنت کے سفینے پر سوار ہوں گے وہی بچیں گے۔ سنت کے سفینے کو چھوڑ کے، نبوی طریقے کو چھوڑ کے کوئی طریقہ اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول اور منظور نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، صحابہ کے اور اولیاء کرام کے، فقہاء کے، محدثین کے اقوال بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں، سمجھ کیوں نہیں آتی، بالکل سمجھ نہیں۔ اور مجھے تو بہت ہی پریشانی کئی دفعہ ہوتی ہے کہ نہ ہم توحید کے بارے میں اللہ کے ساتھ خالص ہیں، نہ ہم سنت کے بارے میں رسول اللہ سے مخلص ہیں۔ توحید کے بارے میں بھی ہماری پوزیشن جو ہے وہ زیرو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جیسے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اذا ذکرت
ربک فی القرآن وحدہ علی قلوبہم ادبارا، بلکہ دوسرے مقام اشمئزت قلوبہم، جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے تو دل بھیگ جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں. اللہ ایک کوئی اللہ کا ذکر اور کوئی بھی نہیں. ایک پوزیشن یہ ہے اور ہے بھی اسی طرح. اور جب کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے رسول کی اطاعت، بزرگ کہاں گئے، امام کہاں گئے، حضرات کہاں گئے؟ دونوں جگہ ایک ہی مصیبت، معاف کرنا، دونوں جگہ ایک ہی صورت. ایک اللہ کی عبادت. بات سمجھیں، ایسے بات آ گئی، وحدت سمجھیں امت کی وحدت پہلے ہے اللہ کی توحید پر، دوسری وحدت ہے حضرت آدم کی اولاد ہونے پر، تیسری وحدت ہے حضرت محمد رسول اللہ کا امتی ہونے پر. بات سمجھیں، یہ ہے وحدت کی بنیاد. اس امت کی وحدت کی بنیاد کس پر ہے؟ اللہ کی توحید پر. دوسرا، اللہ کے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے. یہ پہلے سورت جب آیا تھا نا تذکرہ سورت کیا ہے النساء، اس وقت میں نے یہ بات کہی بھی تھی، اشارہ تھا. دوسری وحدت کا ذریعہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. بتایا ہے تمہارا اور کوئی ناطہ نہ ہو، کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی تمہارا آپس میں تعلق داری نہ ہو. تو یہ تعلق تھوڑا ہے کہ تم ایک ہی باپ کے اولاد ہو. یہ ایک تعلق تھوڑا ہے تمہارا ایک ہی اولاد ہو تمہاری. اور یہ تعلق تو نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے بہت نبھایا ہے، بہت نبھایا ہے. خیر یہ علیحدہ مسئلہ ہے تاریخ کا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی وحدت پہ کھڑے ہوتے ہی نہیں، لیکن جھوٹی موٹی باتیں کریں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. وہ کیا ایک ہو جائے؟ نہ ہم اللہ پر ایک ہیں، نہ اللہ کے رسول پر ایک ہیں، نہ ہی ہم آدم علیہ السلام پر ایک ہیں. زبانی ایک ہو جائیں گے. کچھ کریں گے تو نیک ہوں گے، کچھ کریں گے تو نیک ایک ہوں گے. جب ہم نے اپنے اصل محور، اصل مقصود، اصل مطلوب ان کو ہی چھوڑ دیا ہے، اور پھر ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے. ہمارے اندر پھر اتنی تفریق، اتنے جھگڑے، اتنے لڑائی. پناہ با خدا، اللہ رب العزت نے کتنا فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ سب اکٹھے ہو جاؤ. امت کی سیاہ بختی کا سب سے بڑا سبب دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرا افتراق اور تفریق اور تشدد کا شکار ہو جائے. قرآن کو چھوڑ دینا. قرآن وحدت پیدا کرتا ہے. یہ بنیادیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کس نے بتائی؟ قرآن نے بیان کی کہ تمہاری وحدت توحید ہے، تمہاری وحدت رسالت ہے، تمہاری وحدت کیا ہے؟ اولاد آدم کا ہونا ہے. یہ سبق قرآن دیتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے اس بات کو. اس لیے سب سے بنیادی چیز قرآن ہے. اللہ اکبر. اور اسی صورت میں، سورۃ الطٰہٰ میں اللہ ذوالجلال نے یہ میں نے ذکر کیا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ قصص میں، سورۃ شعراء میں اور سورۃ الاعراف میں سب سے مفصل. باقی صورتوں میں مختصر ہے، لیکن ان 4-5 صورتوں میں بڑی تفصیل سے اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ بھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب سے زیادہ تذکرہ انبیاء میں سے تفصیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ حالانکہ آپ کا جو تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. معراج سے واپس آئے، صحابہ نے پوچھا کہ ابراہیم کیسے ہیں؟ کیسے ہیں صاحب، ہمارے ابا جی کیسے ہیں؟ یہ بنیاد تھے نا عرب کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ہی دیکھ لو، میری شکل و شبہ میرے ساتھ ملتے جلتے تھے. یعنی کئی تقریبیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قصہ زیادہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. کیوں زیادہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کئی اعتبار سے ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجا ہے بالکل اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا. یعنی مماثلت کیا دی ہے؟ مکے والوں کو مماثلت کس کی دی ہے؟
موسیٰ علیہ السلام کی دی، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا. تو یہ موافقت قرآن مجید نے بھی ذکر کی ہے. اور پھر جس طرح نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ والدہ کے گھر نہیں پلے، وہ کہیں اور پلے ہیں. نبی علیہ السلام کی پرورش بھی حضرت حلیمہ کے ہاں ہوئی ہے، گھر نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام بچپن میں شعور پکڑا ہے تو پھر بکریاں چرائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں. نبی علیہ السلام پہاڑ میں بیٹھے ہیں، پہاڑ میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ نبوت عطا فرما دیتے ہیں. یہ پہاڑ پر آگ لینے جاتے ہیں، اللہ ان کو نبی بنا دیتا ہے. یہ موافقتیں ہیں ایسی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ کا حکم سناتے ہیں. اور نبی علیہ السلام بھی ایک فرعون نہیں بلکہ مکے کے کئی فرعون، جن کا سب سے بڑا فرعون ابو الحکم کون تھا؟ عمرو بن حشام تھا. اور وہ ایسا فرعون تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو موت کے وقت کلمہ پڑھ گیا، لیکن اس کی آکڑ، اس کا تکبر مرنے کے وقت بھی ختم نہیں ہوا. یعنی یہ فرعون ایسا تھا کہ اس کا تکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، جس وقت وہ اس کی گردن کاٹنے گئے، کہنے لگا یہاں نیچے سے گردن کاٹنا، یہاں سے، تاکہ کافروں کے سرداروں کے سر میں سر پڑا ہو تو لوگوں کو پتہ چلے سردار دا سر پہ آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آکڑ مردیاں بھی نہیں ٹوٹی. اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا فرعون تھا. تو یہ کئی مماثلت. پھر نبی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولاد، ان کو بھی اولاد، ان کی شادی ہوئی، ان کی بھی شادی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فاتحانہ مصر میں آئے. نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے، فاتحانہ مکہ میں آئے. یہ مواصلتیں ہیں، یہ موافقتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور یہ بتلایا بھی صحابہ کرام کو بھی اور نبی علیہ السلام کو بھی، ہر امتیوں کو بھی بتلایا ہے کہ جس طرح انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا ہے نا، وہ شیطان کا بڑا چیلا تھا جو کہا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی. اس سے خبر رہا، اس شیطان کا مقابلہ کرنا. اور اسی صورت میں پھر دیکھیے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد معاً حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کے قصے کا ذکر ہے. اور اس میں بھی اشارہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، محمد کے پیروکاروں صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی فرعون کی طرح اس شیطان کے مقابلے میں تم بھی وہی کردار ادا کرنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بطور خاص ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو یہاں زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا پیغام تمہارے پاس آئے گا، میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا. دو لفظ بولے ہیں، لا یضل ولا یشقیٰ، نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لا یضل سے کا تعلق دنیا سے ہے اور لا یشقیٰ سے کا تعلق آخرت سے ہے. گویا دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا، صراط مستقیم پہ چلے گا. گمراہ نہیں ہوگا، کہاں چلے گا؟ وہ صراط مستقیم پر. جب دنیا میں صراط مستقیم پر ہوگا تو جنت میں بدبختی نہیں ہوگی بلکہ خوش بختی ہوگی. تو یہ ابتدا وہی گویا یوں سمجھیے آدم علیہ السلام پر نبوت ملنے کے بعد جو پہلی وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میری ہدایت کی تابعدار. یہ بات بتلاتی ہے کہ ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے دی ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے. اگر انبیاء اور اللہ کی کتابوں سے ہدایت نہیں ملتی تو اللہ کی قسم کسی کتاب سے ہدایت نہیں ملتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ جو آدمی اللہ کی کتاب سے ہٹ کے ہدایت طلب کرتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، گمراہی ہی وہ اختیار کرے گا.
اس لیے ہدایت کا ذریعہ صرف یہ اللہ کی کتاب. اور اب تو اللہ کی پہلے دور میں تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، اپنے اپنے وقت میں کتابیں تھیں، صحیفے دوسرے بھی تھے، لیکن اب جو آخری کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہی کتاب ہے جو لا ریب ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں کوئی بھی ان میں لا ریب نہیں ہے. بلکہ اس کتاب کی حیثیت اللہ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا وہ مہیمن کی نگرانی کی ہے، کہ یہ کتاب نگرانی کرتی ہے دوسری کتابوں کی کہ ان میں کیا ہے کیا نہیں ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن بتلاتا ہے کہ تورات میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سی باتوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. ساری تورات کی کوتاہیاں جو انہوں یہودیوں نے تورات میں ڈال دی ہیں وہ ہم نے ساری بیان نہیں کی، وہ ساری نہیں بیان کی. اس لیے اس وقت ہدایت کا ذریعہ صرف اللہ پاک کی واحد کتاب یہ باقی ہے، جس کی حفاظت کی بھی اللہ ذوالجلال نے ذمہ لی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ اب تک محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور قیامت تک اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے یہ محفوظ رہے گا. ہاں یہ صورت ہے سورۃ طٰہٰ. اور سورۃ طٰہٰ کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے سورۃ الانبیاء. یہاں ایک بات اور دیکھیے، سورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا نا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وانه تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. یعنی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے، اس کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور اس کی دلیل دی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان صرف اسی کے کنٹرول میں، کسی کے متحد نہیں ہے. سورج چاند چارے سارے جتنا نظام ہے صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیار میں ہے. حتیٰ کہ وما تحت الثری، زمین کے نیچے 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 جو کچھ بھی ہے نیچے، ثریا سے ثریٰ تک، ثریا سے ثریٰ تک سارا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، کسی کے اور کے پاس نہیں. حتیٰ کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. فرمایا اونچی بات کرو، نیچی بات کرو، باوجود کہ الرحمن علی العرش استوى، باوجود کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے. عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. ساتوں آسمان، 1 2 3 4 5 6 7. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اوپر جنت المأویٰ ہے، جنت الفردوس ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العزت یہ کرسی ہے، پھر اللہ رب العزت اوپر ہے، اوپر بیٹھے ہوئی نہیں. ثم استوى علی العرش، اوپر ہے اللہ. جو کیسے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے. اب اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اتنی دوری ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں دور. اب علماء لکھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، لیکن ایک آدمی جو عرش حاملین عرش ہے، حاملین عرش ہیں، ایک وہ ہیں جو ثریا میں ہیں تحت نیچے. یہ دونوں اللہ کی تسبیح کہتے ہیں. دونوں کی تسبیح پہنچنے میں اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ ہے اللہ کی قدرت. یعنی بلندیاں اتنی ہیں اور ثریا نیچے، سب سے نیچے جگہ، یہاں سے اوپر تک. آدمی قریب ہوتا ہے پوزیشن اور ہوتی ہے، دور ہوتا ہے پوزیشن اور ہوتی ہے. یہ ایسا بولے تب بھی اسی طرح آواز پہنچ رہی ہے، اونچی پہنچے تب بھی پہنچ رہی ہے. یہ ہے اللہ. بتلاؤ یہ کسی اور میں ہے؟ یہ کوئی یہ قدرت، یہ استاد، یہ ہے حیثیت کوئی رکھتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کون رکھے؟ اور نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت خولہ آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ آئی، آن کے مسئلہ پوچھا اور غسل کرتی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں آپ کا حجرہ ہے کتنی؟ 3 قبروں کی جگہ، 3 قبروں، یہ 4 قبروں کی جگہ. یہ ہمارا مسجد نہیں،
آپ نے دیکھا ہی ہے نا نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک کتنا بڑا ہے. ہاں ہمارا تصور جو کوٹھیوں کا ہے وہ نہیں، وہ کوٹھا ہی تھا. ہاں ہمارا تصور جو کوٹھیوں کا ہوتا ہے، کوٹھی اور ہوتی کوٹھا اور ہوتا ہے. ہاں غریب آدمی کا کوٹھا ہوتا ہے، امیر آدمی کی کوٹھی ہوتی ہے. ہاں حالانکہ کوٹھی چھوٹی تو کوٹھا بڑا. الٹے چکر الٹے جڑنا اسی دے دیتے ہیں ماحول اور مفہوم بھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو خیر نبی علیہ السلام کا کوٹھا بھی نہیں کٹھیا سی. ہاں وہ کوٹھا بھی نہیں تھا، کٹھیا سی چھوٹی تھی. لیکن اس میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں، خولہ کیا کہہ رہی ہے. لیکن فرماتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، تو سنتا تھا کہ خولہ کیا کہہ رہی ہے. ہاں آپ دیکھیں قریب ہے نا اسی کٹھیا میں، یہ تو نہیں سن رہی. یہ صدیقہ کائنات ہے، یہ زوجہ محترمہ ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. اتنا تقدس اور اتنا پاک باز رشتہ، لیکن یہ تو سنتی نہیں. قریب مگر کہتی فرماتی کیا ہے کہ عرش پہ اللہ نے، قربان جاؤں اس مالک پر، میں نہیں سن سکی، اللہ نے سن لی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. دوری نزدیکی ہمارے نزدیک ہے، دوری اور نزدیکی کی باتیں ہمارے نزدیک، ہم دور کی نہیں سنتے. لیکن اللہ کے ہاں کوئی دور ہے، کوئی قریب ہے. آہستہ بولے تب بھی، اونچی بولے تب بھی، اللہ کے دل میں وسوسے آئیں تب بھی علیم بذات الصدور ہے. دل میں کھٹکے پیدا ہوں تب بھی وہ جانتا ہے. یہ چیز جب تک پیدا نہ ہو نہ ہم انسان اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو سکتے ہیں، نہ گناہوں سے دستکش ہو سکتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں جو وساوس آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو امنگیں ابھرتی ہیں، جو چٹکیاں لیتے ہیں دل، ہم اس سے اللہ ذوالجلال آگاہ ہیں. اس لیے اس دل کو صاف رکھیں، پاک رکھنے کی کوشش کریں، خالی رکھنے کی کوشش کریں. یہاں دنیا کو بسانے کی بجائے اللہ کو بسائیں، دنیا کو بسانے کی بجائے یہاں اللہ سے محبت بسائیں، تو پھر بات بنتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورت کی ابتدا میں بھی یہی بات ہے. یہ کہنے کا اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، یہ توحید بیان کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا. آگے پورے سورت میں یہ بھری پڑی. اور سورت کے اختتام پر پھر اللہ ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آخر میں یہی بات کہ آپ دنیا کی طرف توجہ نہ کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں. یہ آنے جانے والے ان کی ریل پیل کی طرف آپ کی توجہ مبذول نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کا رزق میرے پاس. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اپنے اہل و عیال کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی، دوسرے مخاطبین کو بھی، لوگوں نماز پڑھو. اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. ہمیں سوچنا چاہیے گھر میں ہم یہ حکم دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں نماز پڑھو، گھر جا کے پوچھتے ہیں نماز پڑھی ہے. سوچنا چاہیے ہمیں. اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی اللہ نے کہا یامر اہلہ بالصلاۃ. اس سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا یامر اہلہ بالصلاۃ. یہ سب سے پہلے گھر سے چلنی چاہیے. گھر میں نہیں چلے گی تو پھر باہر بھی نہیں چلے گی. گھر میں اولاد نہیں دیکھے گی نماز پڑھتے ہوئے اپنے والدین کو، وہ مسجد کا کبھی رخ نہیں کرے گے، وہ کبھی مصلی پر نہیں بیٹھیں گے. اگر اپنی اولادوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نوافل اور سنن اپنے گھروں میں پڑھو، تاکہ اولاد دیکھے کہ یہ بھی کام کرنے والا ہے. صرف موبائل ہی نہیں دیکھنے والا ہے، صرف ایک موبائل ہی نہیں کام، لیکن یہ کام بھی کرنے والا ہے.
جو ہم اپنے گھروں میں 5 وقت دیکھتے ہیں، یہ اولاد ہمیں دیکھے گی، وضو کرتے ہوئے دیکھے گی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی تو وہ وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ اور آپ کا مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو گھرانے نماز سے خالی ہیں ان کی اولادیں بھی، اللہ ماشاءاللہ کو اللہ کا خاص فضل ہو، ورنہ اولادیں بھی مسجد کی طرف اور نماز کی طرف مسجد کی طرف وہ رخ نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے آخر میں فرمایا وَاسْتَبِرْ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، لا نسألُكَ رِزْقًا، ہم رزق نہیں پوچھتے کتنا لے کے آئے ہو، کتنا چھوڑ کے آئے ہو، کتنا جمع کیا ہے، ہمارا یہ کوئی مطالبہ نہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے میری بندگی کیا کی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، وہاں بھی یہی فرمایا میرا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، میں نے رزق جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں عبادت کرنا، اطاعت کرنا، فرم برداری کرنا۔ ہم پیچھے پڑ گئے ہیں رزق جمع کرنے، یہ جمع ہو جائے بھائی کریں جمع، حلال رزق کا جمع کریں، لیکن عبادت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ یہ رزق عبادت پر غالب نہیں آنا چاہیے، اور رزق جو ہے اس کی وجہ سے عبادت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر عبادت کی وجہ سے عبادت چھوٹ جاتی ہے رزق کی وجہ سے، تو قرآن نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی بندگی اور اللہ کے ذکر سے نہ روک، غافل نہ کر دے۔ پھر تو ہم اس آیت کا بھی استحق بنتے، ہم تو غافل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ پھر اسی طرح سورۃ آگے انبیاء ہے، انبیاء میں اللہ ذوالجلال کے انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، دوسرے بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اور ان تمام انبیاء کے ذکر میں ایک قدر مشترک اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جتنے بھی میں نے یہ رسول بھیجے ہیں یہ سب کے سب یہی کہتے رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سب یہی کہتے ہیں۔ یہ جن کا تذکرہ ہے نا انبیاء میں، اللہ فرماتے ہیں تمام انبیاء کو میں نے وہی یہی کی کہ بہتر کہہ دو، بتلا دو، آگاہ کر دو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ بتلانا یہ تھا، پہلی صورت سمجھ گیا نا، پہلی صورت میں کہ تمہارا کردار موسیٰ علیہ السلام کی طرح فرعون کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ اب دیکھو یہی کردار موسیٰ کا ہی نہیں بلکہ سب انبیاء کا ہے، یہی کردار سب انبیاء کا ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرو۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخر صورت میں تو اپنے قدرت کاملہ اور قدرت قاہرہ کا ایسا ذکر کیا ہے کہ انسان جھوم جھوم جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علیہ انا کنا فاعلین۔ یہ اتنا بڑا آسمان، اللہ اکبر، آج ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا طول عرض، آج تک تمام تر وسعتوں کے باوجود کوئی آج تک اس کا اظہار نہیں کر سکا، لیکن قیامت جب آئے گی اللہ فرماتے ہیں یہ ساتوں آسمان ہم ایسے لپیٹ لیں گے جس طرح کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے، یہ لپیٹے یہ ساتوں آسمان۔ اور اللہ ذوالجلال دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اپنی مٹھی میں ہاتھ میں لے کے گھمائیں گے اور فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، بتلاؤ آج حکومت کس کی ہے، کس کی حکمرانی ہے آج؟ سب بولے خاموش۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ ہی کی حکمرانی ہے اور کسی کی نہیں، آج حکم اللہ کا چلے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آج سارے فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ وہ مالک الدجان ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، وہی سب کچھ کرے گا۔ یعنی اپنی قدرت قابلہ کا پورا اظہار قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کو آپ اتنا مضبوط آسمان جو آج تک
اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود بغیر سہارے کے کھڑا ہے، یہ اس طرح بالکل ریزہ ریزہ ہو کے کاغذ کی طرح اللہ فرماتے ہیں قطعی السجل للکتب، جس طرح کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں، یہ کاغذ چھوٹے چھوٹے کر کے اللہ لپیٹ دے گا اس آسمان کو، اور پوچھے گا کہ کون ہے بادشاہ، کون ہے مالک، کون ہے قدرت اور طاقت والا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ یہاں یہ بھی اللہ ذوالجلال نے واضح فرما دیا کہ تم میرے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، سن لو، کان کھول کے سن لو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ان سب کو جہنم رسید کرو، سب کو جہنم بھیجو، تم بھی مشرک شرک کرنے والے بھی، اور جن کی بندگی میرے علاوہ کی جاتی ہے ان کو بھی، سب کو۔ ایک بڑا مشرک تھا، نام اس وقت ذہن میں نہیں رہا، وہ کہنے لگا اور محمد نے یہ بات کہی ہے تو تسی سارے گونگے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے گونگے ہو گئے، جواب نہیں پوچھے ہونا کوڑا۔ اسی لات عزا منات کو بلدی عبادت کا اللہ تھوڑی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کرنی ڈے رہے عیسائی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم تو جان گئے۔ یہ سوال اعتراض ہوا، یہ اعتراض ہوا کہ محمد کہتے ہیں کہ وما انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور تمہارے معبود سب جہنم میں جائے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سورج کا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ تاکہ مشرک دیکھ لیں کہ سورج کی ہم پرستش کرتے تھے، یہ بھی آج جہنم میں، وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس مشرک نے اعتراض کیا، اللہ ذوالجلال نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، لیکن جن کے ساتھ میرا وعدہ جنت کا ہو چکا ہے وہ اس سے دور رہیں گے، وہ اس سے دور رہیں گے۔ وہ خود نہیں کہتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، نہ اللہ کے نیک کسی بندے نے کہا ہے، نہ عزیر علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ ذوالجلال کا بیٹا بناؤ، وہ تو روکتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلی بار ماں کے گود میں زبان کھولی تو پہلا جملہ ہی زبان سے اللہ نے یہ نکلایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ۔ پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے اللہ ذوالجلال نے یہ جاری کی، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب اللہ پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہیں گے یا اللہ جو بات میرے لائق ہی نہیں تھی وہ میں کیسے کہہ سکتا تھا، میں اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں، میری یہ اتھارٹی، میری یہ حیثیت ہے ہی نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی میرے مولا۔ انکار کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہم مبعدون حتیٰ کہ لا یسمعون حسیسها، تم کہتے ہو، اعتراض کرتے ہو، وہ ان کو تو جہنم کی جو ہے نا سرسراہٹ وہ بھی نہیں سنے گی، وہ بھی نہیں سنے گی، جہنم سے اتنے دور رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ تفریق اور تقسیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے، وہاں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے، وہاں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے، اور فیصلے میں بھی خبردار کر دیا ہے کہ جو میرے ہیں وہ بچ جائیں گے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سزا مستوجب سزا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی سزاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد